سائنس وہ ہے جس نے انسانی زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور انسانی زندگی میں مختلف سہولتیں فراہم کی۔ سائنس نے بے شمار کرشمے انجام دیے اور وہ چیزیں جو پہل ناممکنات میں سے تھی انہیں نہ صرف امکانی صورت دکھائی بلکہ کسی حد تک ممکن کر دیا۔ جیسے انسان جب زمانے قدیم میں آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھتا تو سوچتا اے کاش ایسا ممکن ہو کہ ہم بھی آسمان کی سیر کریں۔ سائنس نے اس کی اس حسرت کو پورا کر دیا۔ جب لوگ تلاش معاش کی خاطر غیر وطن کا رخ کرتے اور اپنوں کی یادوں میں کھوئے محض ان کی آواز کو سننے کی خواہش پورا ہو جانے کی دعا کرتے تو سائنس نے انہیں وہ آلہ فراہم کیا جس کی مدد سے وہ نہ صرف آواز ہی سن سکتا ہے بلکہ انہیں دیکھ بھی سکتا ہے۔ سائنس نے انسان کی آمد و رفت کے ذرائع میں بڑا تغیر برپا کر دیا۔ ساتھ ہی گلوبلائزیشن نے انسان کے کاروبار میں بھی ترقی کے امکانات روشن کر دیے اور یہ ممکن ہو پایا سائنس کی مدد سے، اور انسان نے سائنس میں حیرت انگیز ترقی کی اپنی عقل و فہم کی بدولت جو اسے خدا تعالیٰ نے عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات بھی کہلایا۔ آئیے دوستو، سائنسی دنیا اور انسان کے باہمی ربط کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں تبسم ایم کے حیات سے۔ ان کا موضوع ہے سائنسی دنیا اور انسان۔ آج کے اس دور کو انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی سائنس کا دور کہتے ہیں۔ سائنس ہمارے زندگی میں ایک کرشمے کی طرح ہے۔ سائنس نے ہماری زندگی میں حیرت انگیز ترقی کی ہے اور سائنس سے ہی انسانی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ آسمان میں اڑتے ہوئے جادوئی گھوڑے، بولتے ہوئے جانور اور پرندے، پریاں، سپرمین وغیرہ کبھی کہانیوں کا حصہ تھے۔ یہ خیالی یا تاثراتی باتیں دل بہلانے کا سامان ہوا کرتی تھی، لیکن آج انہی خیالی باتوں کو سائنس نے حقیقت کا روپ دے دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بچے کہانیاں سننا پسند نہیں کرتے اور وہ سیدھے سائنسی دنیا کے ٹچ میں ہے۔ ٹیکنالوجی نے جو چمتکاریں کی ہے اس کا اندازہ شاید ہی ہم لگا سکے، اور سائنس کی ہی وجہ سے انسانی زندگی کا اندھیرا دور ہوا ہے۔ زندگی کے ہر طبقے میں سائنس کی ترقی کی گونج سنائی دے رہی ہے اور اس کے قدم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سائنس کے بدولت ہی انسان نے ایک نئی حکومت قائم کر لی ہے۔ اس کے بل پر انسان نے زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندر اور آسمان پر بھی اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ زمین میں سے خزانے نکالے، دریاؤں سے موتی کی کھوج کی، آسمان کے تاروں اور سیاروں اور چاند کی معلومات ہم تک پہنچائی، اور آج کا معمولی سا انسان چاند تک کا سفر طے کر آیا ہے۔ زمین اور آسمان کا ایسا کوئی بھی کونا نہیں جہاں سائنس کی روشنی نہیں پہنچ پائی ہو۔ بیل گاڑی، گھوڑا، اونٹ پر سواری کرنے والا انسان آج ریل گاڑی، ہوائی جہاز، موٹر گاڑی پر سواری کر رہا ہے۔ دور دراز کی خبریں منٹوں میں دنیا بھر میں پھیلانے والے ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ، کمپیوٹر نامی جادوئی ڈبہ، یہ صرف اور صرف سائنس کی ہی ایجاد ہے۔ تدبیر کے دست ذرہ سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جنگل جنگل بھٹکنے والا اور غاروں اور درختوں پر بسیرا کرنے والا، جنگلی پھل اور گوشت پر گزارا کرنے والا انسان ایک دن آسمان کو چھو لے گا۔ یہ سب انسانی عقل اور سائنس کی بدولت ممکن ہو سکا ہے۔ سائنس نے انسانی زندگی کو نہ صرف آرام دہ، پرسکون اور باسہولت بنا دیا ہے بلکہ روز بروز اسے ترقی کی منازل سے گزار رہا ہے۔ اگر ہم آج سائنس کی کوئی نئی ایجاد دیکھیں تو وہ ہمیں کل پرانی لگتی ہے۔ اب ہم زمانے قدیم پر نظر دوڑائیں تو کینسر، ہیضہ وغیرہ جیسی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا۔ یہ سب جان لیوا بیماری تھی، مگر سائنس کی ترقی نے ان بیماریوں کا نہ صرف علاج ڈھونڈ کر نکالا بلکہ بڑی کامیابی کے ساتھ دواخانوں میں ترقی حاصل کر رہے ہیں اور انسان کو ایک نئی زندگی عطا کر رہے ہیں۔ دیگر امراض سے یا حادثے سے چہرے پر ہونے والے امراض کو بھی سائنس نے پلاسٹک سرجری کا نام دے کر خوبصورت بنا دیا ہے۔ تعلیم کے میدان میں نظر ڈالے تو یہاں پر بھی سائنس کی ایجادات نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تو پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے، اور موبائل فون نے تو اتنی ترقی کی ہے کہ کر لو دنیا مٹھی میں، یہ قول صحیح معنوں میں ثابت ہوا ہے۔ وہ آج کے دور میں ایک نعمت سے کم نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سارے ہندوستان میں موبائل کی خریداری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
بہت ساری کمپنیاں بھی نئے نئے موبائل ٹیبلیٹس وغیرہ بازار میں دستیاب کر رہے ہیں، اور اگر ہم اندازہ لگائیں تو آج بھارت کے 10 کروڑ سے زیادہ افراد موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب سائنس کے ہی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ انٹرنیٹ تو آج کے دور کی سب سے بڑی چمتکار ہے۔ سائنس نے انٹرنیٹ کے ذریعے ایک عام انسان کو علم کا سمندر عطا کیا ہے۔ گھر بیٹھے ہم دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے کتابوں کے بوجھ کو ہلکا کیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی معلومات آج صرف ایک کلک پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بڑی سی لائبریری ایک چھوٹے سے جیب میں لے کر پھر سکتے ہیں۔ الگ الگ شہروں میں بیٹھ کر اپنے اپنے خیالات اظہار کر سکتے ہیں، جسے ہم کانفرنس چیٹ کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف سائنس کی دین ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں اناج پیسنے چکی پر جایا کرتی تھی، لیکن اب چکی کی جگہ بڑی بڑی مشینوں نے لے لی ہے۔ آج ہر گھر میں بجلی پر چلنے والے کئی سامان موجود ہے، جس کی وجہ سے محنت کم ہو گئی ہے اور وقت کی بھی بچت ہو گئی ہے، اور عورتیں اپنا گھریلو عہدہ سنبھال کر بھی ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہے اور ترقی کی مثالیں قائم کر رہی ہے۔ سائنس نے انسان کو ایک نئی سوچ اور ایک نئی پہچان دی ہے، لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو عام انسانوں نے ہی سائنس کو جنم دیا ہے۔ جیسے تھامس ایڈیسن نے بجلی کی ایجاد کی، نیوٹن نے کشش ثقل گریویٹی کی معلومات ہم تک پہنچائی، اے پی جے ابوالکلام کو تو نیوکلیئرس ویپنز اور میزائل مین کے نام سے ہر کوئی جانتا ہے، گراہم بیل نے فون کے ذریعے دوریوں کا فاصلہ دور کیا، اور اسی طرح البرٹ آئنسٹائن، دا ونچی وغیرہ سائنسدانوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے جس سے ہم آج الیکٹرانک دور میں سانس لے رہے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو عقل سلیم جیسا قیمتی تحفہ عطا کیا ہے، اور انسان نے اپنے علم، عقل، محنت، کوشش اور جدوجہد سے ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا ہے۔ باقی ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ مگر افسوس، اس تیز رفتار دور میں انسان سائنس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن سائنس کو بنانے والا انسان ہی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے ایکسپیرینس بہت بار ہوتے ہیں، جیسے لائٹ جاتے ہی بجلی کی اہمیت نظر آتی ہے، گھر میں اور بڑے بڑے کارخانوں میں کام بند پڑ جاتا ہے، دواخانوں میں تو مانو ڈاکٹر سے زیادہ بجلی کی اہمیت زیادہ محسوس ہوتی ہے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے موبائل فون بند ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہو پاتا وغیرہ جیسی پریشانیاں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، اور ہم سائنس سے اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سب سائنس کے غلام ہو گئے ہیں۔ اس طرح جہاں سائنس نے انسانی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانے کے لیے بے شمار کارآمد چیزیں ایجاد کی ہے، وہی انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کا سامان بھی ہمیں سائنس نے ہی دیا ہے۔ ایٹم بم، نائٹروجن بم، میزائل وغیرہ سائنس کی ہی ایجاد ہے، اور گلوبل وارمنگ جیسا بھیانک تحفہ بھی ہمیں سائنس نے ہی عطا کیا ہے، جس سے ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، آواز کی آلودگی، جس سے ہونے والی خطرناک بیماریاں سامنے آئی ہے۔ میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ جہاں سائنس کے فائدے ہیں تو نقصان بھی ہے، کیونکہ سائنس نے ہمیں ترقی ہی دی ہے، اور سائنس ہمارے لیے ہمیشہ فائدے مند ہی ثابت ہوا ہے، اور میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم آج سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں سانس لے رہے ہیں، اور نقصان ہم اپنی کوتاہی اور لاپرواہی سے ہی اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بڑے بڑے کارخانے شہر سے دور قائم کیے جائے تاکہ زہریلی گیس ہم تک نہ پہنچ پائے، اور سب سے اہم بات، درخت لگائے جائے وغیرہ، کیونکہ ان سب آلودگیوں کی وجہ سے ماحول کا توازن بگڑ رہا ہے، اس سے کئی بیماریاں سامنے آئی ہے، اور انسان بہت عادی ہو گیا ہے، وہ ہر ایک کام بٹن پر کرنا جانتا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ بڑے کارخانے، موبائل ٹاور وغیرہ قدرت کے خوبصورت مناظر کو گندا کر رہے ہیں، پرندے تو صرف دکان میں کھلونا بن کر رہ گئے ہیں، موبائل فون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس لیے بڑے بزرگ سائنس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سائنس کیا ہے، خدا کی نعمت ہے یا نعلت ہے، اور یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سائنسی دنیا اور انسان، اس موضوع کے تحت آپ سے مخاطب تھی تبسم ایم کے حیات۔